السلام علیکم جی. فیس ہی ٹھیک ہے. اچھا کل کا دن جناب وزیر اعظم صاحب بن گئے ہیں شہباز شریف صاحب، اور بڑا زبردست قسم کا. لیکن جو بات ہے کرنے کی، آپ دیکھنے کہ کیسے رسپانس آیا ہے بڑا زبردست قسم کا. میاں محمد نواز شریف ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور شہباز شریف صاحب نے چلیں اس حد تک آپ کہہ لیں کہ ان کو گنجائش دی جا سکتی ہے کہ ان کی محبت جو سی ہے نا، ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے ڈر کہہ لیں، محبت کہہ لیں، جو بھی ہے وہ ظاہر ہوا. اور سیکنڈلی جو ان سے ہے وہ پیپلز پارٹی سے جو محبت ہے ان کی، جس طریقے سے چھلکتی ہے، جس طریقے سے بلکتی ہے، جس طریقے سے جو بھی ہوتا ہے چھلانگیں مارتی ہے، وہ ہمارے سامنے آیا. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی پیر کی جوتی کے اوپر نہیں رکھتی پی ایم ایل این کو. اور شہباز شریف صاحب کی جو محبت ہے وہ جاگ کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اچھل کود رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے، سارا جو پلان تھا کہ اس طرح کا رزلٹ ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. اور پہلے بھی جو کچھ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم اگر سچ کی دنیا میں رہیں نا تو زیادہ بہتر ہے. جو مریم نواز شریف کی 2019 سے جو صورتحال چل رہی تھی، اگر اسی پہ رہتے اور 2021 میں جب معاملات یہ ہوئے تھے، یعنی کہ گڑبڑ ہوئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ چاروں خانے چت گر گئی تھی، لیکن شرارتوں سے نہیں باز آ رہی تھی. تو اگر اسی صورتحال کے اندر اسمبلی کے اندر الیکشن لے جائے جاتے، یعنی کہ آپ اینڈ کہہ لیں کہ دسمبر 2021 میں صورتحال ہوئی، جنوری فیبرری میں جو انسانہ اور مارچ میں آپ کہہ لیں کہ قرارداد پیش کر دی گئی، لیکن یہ سارے کام جو نا پہلے ہو گئے تھے. تو شہباز شریف صاحب بالکل زرداری صاحب کے ساتھ مل کے چل رہے تھے، اور جو کچھ کر رہے تھے وہ سب کے سامنے. اپنی ذات کے لیے انہوں نے پی ایم ایل این کی سیاست کو نا چولہے میں جھونک دیا. اب میاں نواز شریف بھی نہیں کہہ سکتے، اور وہ بھی مصلحت سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ مصلحت جو ہے نا زیادہ کام کی نہیں ہوتی. لیکن ہاں، اب موجودہ وقت کی بات کرتے ہیں. کل جو کچھ بھی ہوا ہے نا، آپ دیکھیں کہ اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ میاں صاحب لنڈن میں تھے اور کافی زیادہ بیمار تھے. مریم نواز شریف جو تھیں وہ ہر وقت رسک پر تھیں. تو 3 دفعہ تو ان کے اوپر فیلڈنگ لگی، اور میں آپ کو باقاعدہ جو ہے نا پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیے پھر جو ہے نا باقاعدہ شور مچایا گیا، آواز اٹھائی گئی، تو وہ فیلڈنگ ہٹی. ادروائز ان کو ختم کر دینے کے لیے 3 دفعہ فیلڈنگ لگی. اب یہ کس طریقے سے مجھے پتہ ہے، ایک وقت آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میرے نالج میں تھا نا، اور جب فیلڈنگ لگی تھی تو اس وقت میرے نالج میں یہ چیز آ چکی ہوئی تھی. تو کیسے آئی تھی، تو یہ شور اٹھا اور کہاں سے اٹھا، کس طریقے سے اٹھا، یہ وقت آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. یا جس نے بھی بولنا ہوگا وہ بولے گا، تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ میں کتنا صحیح کہہ رہا ہوں. یہ 2019 20 21 کے اندر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اچھا، جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد جو انسان مریم نواز شریف وہاں پر لے گئی تھی کہ پی ٹی آئی بالکل کارنر ہو چکی ہوئی تھی، اور لوگوں کی جو آپ کہہ لیں کہ جو سیاست تھی نا، وہ اس میں ایک ہی چیز تھی کہ پی ایم ایل این ہی پی ایم ایل این ہے. لیکن پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ ایک حصہ جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک گروپ جو زرداری صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور یہ سارے کی سیاست کو کنٹرول کر رہا تھا، اس نے مل کے جو انسانہ یہ سارا کام کیا اور پی ایم ایل این کو کی سیاست کی تباہی پھیر دی. اب نئی کے اوپر بات کرتے ہیں. کل جب شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے تو اس میں انہوں نے سی پیک کی بات کی ہے، جو کام کی بات کی ہے، اور پھر جو یو این او کے اور جو آپ کہہ لیں کہ ویسٹرن ایک ڈبل اسٹینڈرڈ جو انسان ہے اس کے اوپر جس ٹائم میں بات کی ہے، تو آپ اس کے چند منٹوں کے بعد دیکھیں یا میکسیمم 1-2 گھنٹوں کے بعد چائنا کی طرف سے صدر اور وزیر اعظم دونوں کا جو انسان ایک ایک کر کے مبارکباد آ جاتی ہے نئی حکومت بنانے پر اور وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر. اب یہ جو بات ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایسا کیوں ہوا. اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو آج کے دن میں طیب اردوان کی جانب سے، اور آپ دیکھیں گے کہ تمام جو وہ گروپ جو اس وقت میں تنگ آیا ہوا ہے ویسٹرن کی دوگلی پالیسی سے، وہ اور جو ایک نئی منڈی بنانا چاہ رہا ہے، وہ یہ سب جو ہے نا
آپ کو ایک دم سے آگے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جبکہ اس سے آگے اگر ہم دیکھیں جو صورتحال بن رہی ہے وہ یعنی کہ ویسٹ اور جو ہمارے نارتھ میں ہیں جو جس کو ہم کنسوشینس کہتے ہیں وہ سارے جو ہے نا مل کے علیحدہ علیحدہ صف بندی کر رہے ہیں. اس میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ تو یہ ہم سب کو نظر آئے گا. ہوتا کیا ہے قبل از وقت کہنا, لیکن آپ کو ابتدا جو نا یہاں سے نظر آئے گی کہ ایک دم سے جیسے ہی شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے ویسے ہی ایک پیغام آیا. اور اب آ جاتا ہے کہ اگلا جو مرحلہ ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے IMF سے ڈیل کا. اگر جو شہباز شریف صاحب نے راستہ ٹھیک لیا اور میاں نواز شریف کی سرپرستی کے اندر انہوں نے چلنا مناسب سمجھا تو وہ بچیں گے. لیکن اگر جو وہ چوں کرتے ہیں تو نہ تو صدر بچے گا, نہ سینٹ کا چیئرمین بچے گا, نہ یہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم بچے گا, نہ کوئی اور بچے گا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اصل جو ہے نا اقتدار اس ٹائم میں پولیٹیکلی وہ میاں محمد نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی صدر اپنا بنانے کے بعد اور سینٹ کا چیئرمین بنانے کے بعد وہ بہت بڑا کوئی کام کرے گی اور بلیک میل کرے گی, تو بلیک میل نہیں کرے گی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ بات میری نوٹ کر لیں کہ جیسے ہی انہوں نے بلیک میلنگ شروع کرنی ہے اور ویسے ہی جو نا پلٹا لگے گا اور الیکشن جو نا میدان میں ہوگا. اور جیسے ہی الیکشن میدان میں ہوگا تو PTI اور پیپلز پارٹی ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور مولانا اور باقی جماعتیں اور PMLN وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ ہے آپ کو مستقبل کی سیاست جو کہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ سب بندی ہے. تو ٹھیک ہے جی, دیکھتے ہیں, اللہ خیر کرے گا. جو بھی صورتحال بنے گی ہم نظر رکھیں گے اور بات کرتے رہیں گے. سیاست اس وقت میں جو ہے نا پارلیمنٹ کی وہ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں چل رہی ہے, یعنی کہ لیڈ وہی کر رہے ہیں جن کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. باقی جو ہے نا سارے ریلو کٹے ہیں, کوئی دائیں جا رہا ہے کوئی بائیں جا رہا ہے, تو کرتے رہے اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا بڑی نظر ہے کہ اگر وہ اسی طرح سے مداخلت کرتے ہیں جیسے وہ ماضی میں کرتے رہے تو بگ پرابلم ہوگی, ریزسٹ ہوگی. اور اگر جو ریزسٹ شہباز شریف صاحب کی طرف سے نہیں ہوگی کہیں اور سے ہوگی. اور اگر جو وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. اور ریزسٹنس اور مداخلت صرف اور صرف کاروبار کی میں بات کر رہا ہوں اور کسی چیز کی نہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.